بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سا استفسار ہے جو ایک سے زیادہ افراد نے کیا۔ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور میں بہت سارے لوگ مسلمان امت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے غور کر رہے ہیں اور حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی سمجھ اور ظرف کے مطابق اس میں شریک بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ تقریباً اتفاق ہے کہ جن میں اللہ کے نیک بندے شامل ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور دجالی فتنوں کا دور ہے، اور دجالی فتنے مختلف بھیس بدل کر امت اسلامیہ کو نہ صرف پریشان کر رہے ہیں بلکہ انہیں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو اس دجالی فتنے میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور دجال کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے دو باتیں ہی بہت لازمی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و مناجات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرنا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا، یا مزید دو الفاظ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، یہی دجالی فتنے سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ مجھے تقریباً 5 افراد سے زیادہ ایسے لوگوں کی خبر ملی کہ جنہیں خواب میں بہت بڑے فتنے اور آزمائش اور آگ اور جنگ اور خرابی دکھائی گئی جو پاکستان اور امت اسلامیہ پر امڑ رہی ہے، لیکن تقریباً ان سب نے ہی یہ بات بھی بتائی کہ اس آگ اور فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے بدلنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر یہ بشارت دی خواب میں اور فتنے سے آگاہ بھی کیا، اور بعض کو باقاعدہ اس ورد سے گزارا گیا خواب کی حالت میں کہ انہوں نے آگ کا اور طوفان کا ایک منظر دیکھا اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور تعلق کے یہ دونوں طریقے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ ایک، آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا، اور سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے، اس کو ورد کرنا، اور دوسرا سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرنا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اس اعتبار سے میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ورد کرتے رہتے ہیں نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں، اس میں ان 3 کلمات کو اپنے ورد کا حصہ بنا لیں۔ ایک، اللہ اکبر، دوسرا لا الہ الا اللہ، اور تیسرا درود شریف۔ ان 3 اورات کو یا جو تسبیحات ہیں یا ذکر ہیں، ان تینوں کو ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ ہر روز کم از کم ایک بار ایسی ضرور نشست اپنے لیے مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کہ کم از کم 100 مرتبہ اللہ اکبر
100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف اس کو اپنا معمول بنا لیجیے. اور احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود کی وابستگی اختیار کرے گا اسے دجالی فتنوں سے یقیناً محفوظ رکھا جائے گا. عوام کے لیے درود اور تکبیرات پڑھنا کافی ہے، لیکن جنہیں اللہ نے علم اور بصیرت اور حکمت دے رکھی ہے وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور درود ابراہیمی پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کے حوالے سے کیا تعلیم مل رہی ہے. اللہ اکبر کے حوالے سے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور درود ابراہیمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا جائے کہ اللہ نے ان پر بڑی رحمتیں اور برکتیں بھیجی اور ان کے ذریعے سے ہم پر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں بھیجی ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں یا سوال کی اس نشست میں یہ 3 کلمات میں آپ کی طرف در حقیقت آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ خواب سنائے بھی، اور اس کی تعبیر جب میں نے مختلف لوگوں سے پوچھی تو یہی بات ملی کہ ہم سب کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور درود ابراہیمی اس کا وظیفہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جو اہل بصیرت ہیں انہیں ان تینوں حوالوں سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور درود ابراہیمی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. جی 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 احادیث میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی شخص پوری سورت کی تلاوت نہیں کر پاتا تو کم از کم پہلے رکوع اور آخری رکوع کی تلاوت ضرور کر لیا کرے، کیونکہ پہلا اور آخری رکوع جو ہے، اور خاص طور پر جو آخری رکوع ہے، وہ سورہ کہف کا خلاصہ ہے اپنی تعلیم کے اعتبار سے. اس لیے پہلا رکوع اور آخری رکوع اس کی تلاوت تو لازماً ہر جمعے کو ہو جانی چاہیے، لیکن اگر توفیق ملے تو پوری سورہ کہف اس کی تلاوت جمعے کے دن ہو جانی چاہیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو جو دیندار گھرانے تھے ان کے ہاں یہ معمول تھا کہ کوئی جمعے کا دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں گھر کے سارے افراد سورہ کہف کی تلاوت ایک بار نہیں کر لیا کرتے تھے. تو ہمیں سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یا پھر پوری سورت کی تلاوت جمعے کے روز کرنی چاہیے، یہ یقیناً درست ہے. ایک آخری سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کس طرح ہوا؟ اس کی کوئی دلیل اور کوئی ربط اور کوئی اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہ ہی اس کے بارے میں ہمیں کوئی پریشان ہونا چاہیے. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو تخلیق کیا اور پھر اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے آدم کی پسلی میں سے حوا کو تخلیق کیا اور ان کو جوڑا بنایا. تو گویا آدم اور حوا کا جوڑا اللہ رب العزت نے بنایا، اور ان کو باہم مل کر رہنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت ہی نے سکھایا. تو اس لیے اس میں نکاح کس طرح ہوا، کس نے پڑھایا، یہ سب ایک یعنی بے معنی سی بات ہوگی. اس کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے.